الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ۔ برادران محترم، سورہ الاحزاب کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اے اہل ایمان، اللہ رب العزت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو۔ ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ ذکر سے مراد ایسے کلمات ہیں جو اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں۔ ساری تسبیحات ذکر میں شامل ہیں، اس میں اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی گئی ہے، اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ اپنے مالک کا تذکرہ کرتے رہو۔ جب تم اس کی ساری صفات سے لطف اندوز ہوتے ہو، اس کی مہربانیوں سے بہرہ اندوز ہوتے ہو، تو کم از کم تمہارا یہ فریضہ تو ہے ہی کہ اس اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ یہ واحد چیز ایسی ہے جس کے بارے میں اللہ نے شرط عائد کی، فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ کسی اور عبادت کے ساتھ اللہ نے کوئی شرط عائد نہیں کی، صرف اپنے ذکر الہی کے ساتھ یہ شرط عائد کی ہے کہ اگر تم میرا ذکر کرتے رہو گے میں تمہارا ذکر کرتا رہوں گا۔ انسان نے اللہ کا ذکر کیا کرنا ہے؟ میں نے یہی عرض کیا کہ اللہ کی صفات جلیلہ کا، اسماء الحسنہ کا، قرآن مجید کی آیات کا، یہ جو تسبیحات آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، ان تمام تسبیحات کا پڑھنا، ادعیہ مسرورہ معصورہ کا پڑھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں ذکر الہی میں شامل ہیں۔ اور اگر کوئی انسان یہ کرتا ہے تو مقابلے میں اللہ بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ اللہ ذکر ہمارا کیا نام لے کر کرتا ہے؟ اللہ ہمارا نام لے کر ذکر نہیں کرتا، اس کی رحمت متوجہ ہو جاتی۔ اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں ان لوگوں کو لے لیتا ہے جو لوگ کہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، اللہ کی محبت ان لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کا انسانوں کا ذکر کرنے سے مراد یہ ہے اس کی رحمت انسانوں کو ڈھانپ لیتی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کبھی کو لوگ بیٹھ کر مسجد میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، فرشتے اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ذاکرین کہاں ہیں۔ جہاں بیٹھ کر لوگ اپنا اپنا ذکر کر رہے ہوں، فرمایا فرشتے ان کے پاس آ جاتے ہیں، وغشیتہم الرحمت، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان کے دلوں میں ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ ان کا ذکر ان کے پاس کرتا ہے جو اللہ کے پاس ہیں۔ یہ کیا کم اعزاز ہے کہ ہم دنیا میں اللہ کا ذکر کر رہے ہوں اور اللہ آسمان پر ہمارا تذکرہ کر رہا ہو کہ دیکھو میرے بندے میرے ذکر میں مصروف۔ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ذکر کرنے میں مصروف ہوں تو فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے تم کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے ان کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ اگر اللہ کو دیکھ لیتے تو اور بات، انہوں نے کہا نہیں دیکھا نہیں، بغیر دیکھے ہوئے میرا ذکر کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پوچھیں گے اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ ان فرشتوں نے کہا پھر وہ کمال ذکر کرتے۔ جب اللہ کو براہ راست دیکھ لیتے، اللہ کے جلال اور جمال کو دیکھ لیتے، ظاہر ہے کہ پھر تو کمال ذکر کرنا۔ پھر اللہ پوچھتے ہیں وہ بندے کیا مانگتے تھے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھ سے تیری جنت مانگتے۔ فرمایا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں ابھی تو وہ دنیا میں ہیں، اے اللہ تیری جنت نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر میری جنت کو دیکھ لیتے پھر کیا کرتے؟ انہوں نے کہا پھر تو وہ کمال درجے کا سوال کرتے اللہ جنت دے دے۔
اچھا، پھر اللہ پوچھتے ہیں کہ کس چیز سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ جو ذاکرین ہیں جب ذکر کر کے دعائیں کرتے ہیں تو کسی چیز سے پناہ بھی تو مانگتے ہیں. تو وہ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ وہ جہنم سے پناہ مانگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ پوچھتا ہے میری جہنم انہوں نے دیکھی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرمایا پھر تو بہت ہی زیادہ اللہ سے درخواستیں کرتے یا اللہ بچا لے. فرمایا بغیر دیکھے ہوئے ان کا یہ عمل، فرمایا ان کے لیے جنت آراستہ کر دو اور جہنم سے ان کو بچا لو. فرمایا جو آدمی میرا ذکر یہاں کرتا ہے اللہ اس کا ذکر آسمانوں پر کرتا ہے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے فرمایا جو ہی کسی بندے کے ہونٹ اللہ کے ذکر کے لیے حرکت میں آ جاتے ہیں فرمایا اللہ اس کے قریب ہو جاتا ہے. یہ فرشتوں کی کوئی خوراک نہیں ہے، یہ کوئی ناشتہ نہیں کرتے، کوئی ظہرانہ عصرانہ ان کا کوئی نہیں. ان کی خوراک محض ذکر الہی ہے، اور جہاں کوئی ذکر کرنے والا ہو اس کے منہ سے منہ ملا دیتے ہیں، یہ فرشتے ان کے ساتھ ملتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بہت سے کثرت سے لوگ ذکر کرتے فرشتے دنیا میں آ کر ان سے مصافحہ کرتے. یعنی ذکر الہی ایسی برکت والی چیز ہے کہ فرشتے مصافحہ کرتے اور تذکرے آسمانوں پر ہوتے. اللہ نے کسی عبادت کے بارے میں یہ بات نہیں فرمائی کہ وہ بہت کرو، یہ نہیں کہا بار بار حج کرو، عمرے کرتے جاؤ، فلاں کام کرو. صرف ذکر کے بارے میں فرمایا ہے. فرمایا اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، بے حد و حساب اللہ کا ذکر کرو. کسی اور چیز کے بارے میں اتنی تاکید نہیں فرمائی گئی جتنی ذکر الہی کے بارے میں فرمائی گئی ہے کہ حد درجے کا ذکر کرتے. ایک شخص نے پوچھا اے اللہ کے رسول کتنا ذکر کریں؟ فرمایا اتنا کرو کہ لوگ تم کو مجنون کہنے لگیں کہ اس پر تو جنون طاری ہے، یہ اتنا ذکر کر رہا ہے کہ حد ہو گئی ہے. پھر ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا عمل بتاؤ جو بہت ہی کارگر ہو، جنت کے قریب کرنے والا. اور میں اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رہا. اور ایک روایت میں ہے اور تمہارا آخری عمل بھی یہ ہو کہ تم اللہ کا نام لے کر دنیا سے جاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ الفاظ تمہاری زبان پر ہوں اور پھر تم دنیا سے چلے جاؤ. یعنی اللہ کا تقاضا یہ ہے اور جتنی نعمتیں تم پر نچھاور کی گئی ہیں اس کا کچھ نہ کچھ تو اجر یہ ہے کہ اس مالک کی شکرانے کے طور پر ہی ذکر اذکار کرتے رہو. اس ذکر کے بارے میں قرآن مجید میں یہ بات آتی جب دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس مقابلہ میں تو سارا اسلحہ ساری چیزیں کام آتی. فرمایا نہیں، جب تم دشمن کا سامنا کرنا شروع کر دو فذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر بھی کرنا شروع کرو. یعنی ڈیسائیڈنگ فیکٹر جو ہے، فیصلہ کن چیز وہ تو اسلحہ نہیں ہے، فرمایا فیصلہ کن چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا جنگی معرکوں میں اللہ کا ذکر ہی بڑھ کر فرماتے تھے. مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی، سامان اسلحہ کم ہوتا، لیکن یہ ذاکرین کی جماعت ہوتی اور ذکر کی برکت سے سارے میدانوں میں فتوحات کا عمل جاری ہو جاتا. اس لیے قرآن مجید کا یہ مطالبہ ہے کہ اے لوگوں ہر وقت اللہ کا ذکر ہی کرتے رہو، صبح بھی کرو شام بھی کرو. اگر آپ غور فرمائیں ہر ایک عبادت کی کوئی شرط ہے. نماز کی شرط یہ ہے کہ اس کا وقت ہو، آپ پاک و صاف ہوں، باوضو ہوں، پھر نماز پڑھیں. حج کے لیے شرط ہے کہ آپ کے پاس زاد راہ ہو، صحت اجازت دیتی ہو، راستہ پر خطر نہ ہو. زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ آپ صاحب نصاب ہوں، آپ کے پاس رقم ہو جس سے زکوٰۃ بنتی. یعنی ہر ایک چیز کی کوئی نہ کوئی شرط ہے. یہ ذکر ایسی چیز ہے کوئی شرط نہیں، نہ اٹھ کر کرنا ہے ذکر، نہ بیٹھ کر کوئی پابندی ہے، نہ کروٹ پر کوئی بندی ہے، نہ صبح کا، نہ کچھ زوال کی پابندی ہے کہ یہ زوال کا وقت ہے سجدہ نہیں کرنا، اور وضو ہے نہیں ہے،
یہ ذکر کرنا ہر وقت مسموع ہے، یہ سنا جائے گا کہ ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے جو آدمی ذکر نہیں کرتا اس کا کوئی عذر نہیں قبول کیا جاتا۔ تو جب شرط ہی کوئی نہیں، جب آسانی ہی آسانی ہے، کیا چیز مانے ہے ذکر نہ کرنے سے؟ اگر کوئی شرطیں عائد نہیں کی گئیں، کوئی اوقات مقرر نہیں کیے گئے، کوئی نصاب نہیں رکھا گیا، پھر کیا چیز انسانوں کو روکتی ہے کہ ذکر نہیں کرنا؟ اس لیے بعض بزرگوں کا قول، ایک حدیث ہے بلکہ، کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا، قیامت کے دن وہ حسرت بن جائے گی۔ حسرت انسان کے دل میں ہوگی، اے کاش اس جگہ بھی بیٹھ کر ہم اللہ کا ذکر کر لیتے۔ تو ذکر الہی اتنی کمال درجے کی چیز، کتنا ذکر کا نصاب ہے، کم از کم کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب۔ انسان میڈیکل سائنس میں ہے کہ انسان کے جسم پر 360 جوڑ ہیں، یہ انگلیوں کے پورے مسلز کے 360 جوڑ۔ فرمایا ہر روز ہر ایک جوڑ پر صدقہ واجب۔ تو ظاہر ہے کہ وہ صدقہ کون اتنا دے گا، کون اتنا امیر آدمی ہے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غریب لوگ آئے، کہنے لگے ذہب اہل الدثور بالاجور، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امیر لوگ ہم سے بڑھ گئے۔ آپ نے فرمایا کیسے بڑھ گئے؟ انہوں نے کہا ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، ہماری طرح فلاں کام کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے پاس پیسے بڑے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ہمارے پاس ایک دھیلا نہیں، صدقہ کہاں سے دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو اس صدقے سے بہتر ہو جو مالی لحاظ سے لوگ کرتے ہیں؟ فرمایا اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، لا حول ولا قوت کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، وتمیت الاذی عن الطریق صدقۃ تکلیف دہ چیزوں کا راستے میں ہٹا دینا صدقہ ہے، والامر بالمعروف صدقۃ نیکیوں کا حکم کرنا بھی صدقہ ہے، اور برائیوں سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہت بڑی رقموں کے صدقے کی جگہ یہ ذکر اذکار کو صدقے کا قائم مقام رکھا ہے۔ یہ کتنی آسانیاں ہیں، پھر بھی اگر کوئی انسان نہیں کرتا، کتنی اس آدمی کی سمجھیے بد نصیبی ہے کہ اللہ ایسی فری رعایتیں دے رہا ہے اور وہ آدمی اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ پھر کیا یہ جو بعض اوقات تو نظر آتا ہے کہ اتنا صدقہ دے دیا پتہ نہیں کتنا اجر ہوگا، حج کر لیا کتنا اجر ہوگا، نمازوں کا کتنا اجر ہوگا۔ ذکر اذکار کا بھی حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ میں تملا المیزان، میزان بھر جاتا ہے، وہ میزان جس سے انسانوں کا نیکیاں کا وزن کیا جاتا ہے، تو میں سبحان اللہ اور الحمدللہ سے وہ لبریز ہو جاتا ہے۔ اس سے اندازہ کرو یہ کتنے ہلکے ہلکے لفظ ہیں اور کتنے اللہ کو مرغوب ہیں۔ امام بخاری علیہ رحمت نے اپنی کتاب کا اختتام اس حدیث پر کیا۔ بخاری کی آخری حدیث یہ رکھی کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں، ترازو میں بہت ہی وزنی ہیں، اللہ کو بڑے ہی پیارے ہیں۔ میں کیا کلمے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ، اللہ پاک ہے اپنی عظمت کے ساتھ۔ کتنے چھوٹے جملے ہیں اور اللہ کو کتنے پسندیدہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی 100 مرتبہ پڑھتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، کوئی اس سے نیکی میں نہیں بڑھ سکتا
سوائے اس کے جو اس سے زیادہ ذکر کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے اللہ اپنی تعریف کے ساتھ۔ یہ جملے اللہ کو اتنے پسندیدہ ہیں کہ بہت بڑی قیمتی چیزیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ جو ذکر اذکار ہے اللہ نے اس کو عقل مندی کی نشانی قرار دیا ہے۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، جو اس فائدے کو سمجھ لیں اور عمل شروع کر دیں، عقل مند تو وہی جو سن سنا کر عمل ہی نہ کریں، خالص بے وقوف ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ فرمایا جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں اور گردش لیل و نہار پر، یہ کبھی صبح ہو رہی ہے کبھی شام ہو رہی ہے، وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی لیٹے ہوئے اپنی کسی کروٹ پر اللہ کے ذکر میں ہے۔ فرمایا یہی اولي الالباب صاحب دانش ہیں۔ فرمایا کون عقل مند ہے؟ وہ آدمی جو وقت نکالتا ہے کہ میں اللہ کا ذکر کروں۔ یہ وقت تو نکل ہی آتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ذکر کرنا چاہے کوئی ممانعت نہیں، آپ تنہائی میں بیٹھے گیت گا رہے ہوں، آپ گنگنا رہے ہوں، مجلس میں بیٹھ کر غیبتیں کر رہے ہوں، اگر کوئی ذکر اذکار کرتا ہے تو میں اولی الالباب صاحب عقل و دانش ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات فرمائی۔ اللہ نے ذاکرین کی تعریف سورہ نور میں فرمائی، فرمایا رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ فرمایا یہاں وہ لوگ ہیں کاروبار ان کے رستے میں حائل نہیں ہوتا کہ اللہ کے ذکر سے رک جائیں کہ یہ چلو جی گاہک بیٹھے ہیں، وہ زبان کے ساتھ ذکر کرنا ہے، نہ ہاتھ ہلانے ہیں نہ پاؤں ہلانے ہیں، اللہ ان کا تذکرہ قرآن مجید میں کر رہا ہے۔ پھر ذکر کے رستے میں دو چیزیں حائل ہوتی، ایک مال کی ہوس، ایک اولاد کا خیال۔ فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ فرمایا اے صاحب ایمان لوگو، یہ مال کا کثرت کا تصور، یہ لالچ اور اپنی اولاد کے خیالات میں منہمک ہو جانا تم کو کہیں ذکر الہی سے غافل نہ کر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فرمایا جو آدمی ایسا کرے گا وہ بہت ہی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ اس لیے یہ اللہ کی ایسی پسندیدہ عبادت ہے کہ اللہ بار بار کہتا ہے کہ کہیں اس سے اکتا نہ جانا بلکہ ذکر اذکار میں مصروف رہیں۔ قرآن مجید نے 3-4 جگہ اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اگر کوئی آدمی ذکر نہیں کرتا کیا نقصان ہے۔ لوگ دو طرح سے کام کرتے ہیں، یا فائدہ نظر آتا ہو تو اس کام کو کرتے ہیں، یا بہت نقصان نظر آتا ہو تو ڈرتے ہوئے کرتے ہیں کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ فرمایا وہ لوگ جو اس دنیا میرے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، میں ان پر روزی تنگ کر دوں گا اور قیامت کے دن میں ان کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا کہ تم کو اتنی نعمتیں دی اور تم نے کیا صلہ دیا نعمتوں کا،
اور تم پر میرا ذکر کرنا دشوار ہو گیا تو میں دنیا ہی میں ان کی روزی تنگ ہو جائے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، تو میں قیامت کے دن میں اس کی آنکھیں سلب کر لوں گا، اندھا کر کے اٹھاؤں گا. وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ جی، اس دنیا میں آپ نے مجھے آنکھیں دے رکھی تھیں، آج یہ بینائی کہاں چلے گی؟ اللہ جواباً فرمائیں گے تم نے دنیا میں مجھ کو فراموش کر دیا، آج میں نے تم کو فراموش کر دیا. تم نے دنیا میں مجھے یاد نہیں رکھا، آج میں تم کو میں نے بلا دیا ہے. وہ اس کو منزل نظر نہیں آئے گی، پل صراط سے کیسے گزرے گا؟ وہ جہاں اپنے اعمال کی روشنی ہے، نبینے کو روشنی کہاں سے ملے گی؟ اس کے لیے بڑی لائٹ بھی کر دی جائے تو نظر نہیں آئے گا. اس لیے بھائی بہت بد نصیب ہے وہ آدمی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے. اس لیے ہر وقت زبان اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونی چاہیے. قرآن مجید میں سورہ الزخرف میں ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. فرمایا جو آدمی میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے میں اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتا ہوں. فرمایا وہی اس کا دوست بن جاتا ہے. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان کسی سواری پر سوار ہوتا ہے شیطان اس کے کندھوں پر سوار ہو جاتا ہے، اس کے دل پر دستک دیتا ہے اور کہتا ہے گانا شروع کر، چلو کام شروع کر. تو میں اگر وہ گانا شروع کر دیتے تو شیطان اس کا دوست بن جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، یہ ایک اضافی شیطان ہے، ایڈیشنل، اور جب وہ قبر سے نکلے گا وہ آ جائے گا، جہنم میں دونوں اکٹھے جائیں گے. جو آدمی اس طرح بجائے ذکر اذکار کرنے کے اور چیزیں کرنی شروع کر دیتا ہے جو شریعت میں ناپسندیدہ ہیں، اس لیے ایسا آدمی بڑا ہی بد نصیب. سورہ مائدہ میں فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. فرمایا یہ شیطان کی کوشش کیا ہے؟ فرمایا نیکی کا رستہ مسدود کر دے، تمہیں نمازوں سے روک دے، تم میں دشمنیاں پیدا کر دے اور اللہ کے ذکر سے تم کو غافل کر. یعنی شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو بس اس کا کام ٹھیک ہو جاتا ہے. اس لیے بھائی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ایک نقد فائدہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ ذکر الہی کا نقد فائدہ کیا ہے. ایک تو فائدہ وہ ہے جو حشر نشر کے بعد ہونا ہے، ایک کیش ایوارڈ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا اے لوگوں اس بات کو نوٹ کر لو کہ اطمینان قلب صرف اللہ کے ذکر سے ہو. جن کو تلاش ہے اطمینان قلب کی، جن کو سکون قلب کی تلاش ہے، وہ نوٹ کر لیں اپنے دلوں پر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صرف اللہ ہی کے ذکر سے یہ دلوں کو اطمینان ہوگا، کوئی چیز دلوں کا اطمینان کا باعث نہیں بن سکتی. اگر آپ سامان آرائش خرید لیں، کروڑوں روپے کا سامان تعیش خرید لیں، بہت بڑے ہوائی جہاز بحری جہاز خرید لیں، یہ سکون بازار نہیں بکتا، یہ کسی چیز میں نہیں ہے، صرف اللہ کے ذکر میں. بڑے بڑے بادشاہوں نے بعض ایسے لوگوں پر رشک کیا ہے جن کے پاس نان شبینہ نہیں تھی لیکن سکون قلب تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شہنشاہ ایران نے اپنا ایک سفیر بھیجا
کہ بہت بڑی تعریف سنی ہے مسلمانوں کے بادشاہ کی، جا دیکھ کر آ کیسا ہے، کیا کام کرتا ہے۔ وہ سفیر مدینہ شریف میں آیا، اہل مدینہ سے پوچھا اینا ملک، تمہارا بادشاہ صاحب کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کوئی بادشاہ نہیں ہے، بل لنا امیر، بلکہ ہمارا تو صرف ایک امیر ہے۔ انہوں نے کہا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ اونٹ چرانے گیا ہوا ہے، سرکاری اونٹ چرانے۔ جس سمت اس نے بیان کیا تھا، یہ سفیر وہاں گیا، صحرا میں عمر لیٹے ہوئے تھے ریت پر، کوڑا بطور سرہانہ بنایا ہوا تھا، پر امن آرام سے، سخت گرمی میں ارد گرد کی زمین پسینے سے تر ہو گئی۔ وہ گھبرا گیا دیکھ کر، کہنے لگا عدلت فنمت فامنت، وہ بڑے عدل والے آدمی کیسے امن میں سو رہے ہو؟ نا ہمارے بادشاہوں کو محلات کے اندر نیند نہیں آتی، کیا کمی ہے وہاں عیش پرستی کے سامانوں کی؟ سکون کہاں چلا گیا؟ سکون صرف اللہ رب العزت کی یاد میں ہے، کسی چیز میں سکون نہیں ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں میری زبان میٹھی ہو جاتی، اتنی شیرینی ہے اللہ کے نام میں کہ زبان ہی میٹھی ہو جاتی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جب اسائنمنٹ دی کہ فرعون کے ساتھ یہ کرو یہ کرو، دونوں بھائیوں سے کہا وَلَا تَنْيَا فِي ذِكْرِي، اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، ذکر جاری رکھنا۔ یہ کہنا کہ آپ نبی ہیں ٹھیک ہے، لیکن میرے ذکر میں کوئی سستی نہیں کرنی۔ وَلَا تَنْيَا فِي، ذکر میں مصروف عمل رہو۔ اللہ کا ذکر میدان جنگ میں، اللہ کا ذکر ہر جگہ، اس کا اتنا فائدہ ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ مرزا مظہر جانے جانا نے کہیں لکھا ہے کہ ان کے ایک بزرگ تھے، انہوں نے کسی بادشاہ کے محل کے قریب ڈیرا لگا لیا، اور بڑے لوگ ان کے پاس آتے تھے مسائل پوچھنے کے لیے، مختلف چیزیں پوچھنے کے لیے ہزاروں لوگ آتے۔ بادشاہ نے اپنے محل کی بالکونی سے دیکھا اتنی دنیا اس آدمی کے پاس آ رہی ہے، اور یہ کہیں اگر لوگ لے کر میرے پاس آ گیا قبضہ کر لے گا محل پر، 10-20 ہزار آدمی لے کر محل پر ہی قابض ہو جائے۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ بابا جی سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں، 2-4-10 میل آگے جا کر ڈیرا لگائیں، ضرور میرے سامنے ہی بیٹھنا ہے۔ انہوں نے کہا کیا شک ہے تم کو؟ انہوں نے کہا شک یہی ہے کہ تم بغاوت کرا دو گے۔ تو اس نے کہا بغاوت کرا کر میں خود بادشاہ بن جاؤں گا؟ کہنا اللہ کی قسم، رات کی تنہائی میں جب اللہ کا ذکر کرتا ہوں مجھے وہ سکون ملتا ہے کہ ماں ملک نیم روس بیک جون می خرم، اور تمہاری ساری بادشاہی ایک جو کے عوض لینے کو تیار نہیں۔ میں لعنت ڈالتا ہوں ایسی بادشاہی پر جو مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ مجھے جو عیش دوام حاصل ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے، میں وہ چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کیا فضول باتیں کرتے۔ اللہ کے ذکر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ قرآن مجید سارا ذکر ہے، وہ سارے اعمال ذکر ہیں جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر مختلف انسانوں کو مختلف پرابلمز پر ذکر کی باتیں بیان فرمائیں۔ میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا قرضہ ہو گیا، قرضہ بہت چڑھ گیا، کیسے اترے؟ آپ نے فرمایا اے علی یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ فرمایا پہاڑ جتنا قرضہ بھی ہو اتر جائے۔ یہ بھی ایک ذکر ایک دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کو جو مقروض تھے ان کو یہ عمل بتایا، اللہ نے سارا قرضہ اتار دیا۔ یہ اسی کے سے اتر گیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادموں میں سے، بڑی محبت کا اظہار حضور کے ساتھ کرتے، بڑی عقیدت کا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے معاذ ایسا کیوں کرتے ہو؟
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا تقاضا ہے، بے حد عقیدت آپ کے ساتھ۔ فرمایا اچھا تو میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، کبھی کوتاہی نہ کرنا، یعنی اپنے محب جو بہت ہی محبت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک نسخہ بتایا، فرمایا اس کو کبھی نہیں بولنا، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ ہر روز ہم پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کب فرمایا ہے میرے بھائی اس کو نہ کبھی فراموش کرنا، جس میں 3 چیزیں ہیں۔ اے میرے اللہ تو میری مدد فرما، میں نہیں کچھ کر سکتا، میں تیرا بہترین ذکر کروں، اے اللہ میں تیرا شکر کروں، اے اللہ بہترین عبادت کر سکوں، میں کتنی بھی کوشش کروں میں کوشش میں ناکام ہوں، اے میرے اللہ آپ ہی میری اعانت فرمائیے، میری مدد فرمائیے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مدد فرما دیجیے، میں تیری بندگی بھی کروں، شکر بھی کروں، اور میں تیرا ذکر بھی کروں۔ سعید ایک صحابی تھے، حدیث میں ان کا تذکرہ آتا ہے، بعض تفاسیر میں نے پڑھا۔ کچھ لوگ ان کے پاس آئے کہ کبھی آپ کو پریشان نہیں دیکھا۔ کئی دفعہ زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، آدمی مغموم ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ انہیں فرمایا ہمیشہ ہی خوش باش دیکھا ہے، کبھی تکلیف میں دیکھا ہی، کیا وجہ ہے، کیا کرتے ہو؟ فرمانے لگے صبح جب میں گھر سے جاتا ہوں 4 آیتیں پڑھ لیتا، پھر جب شام کو گھر واپس آتا ہوں 4 آیتیں پھر پڑھ لیتا، کل اب یہی عمل، باقی نمازیں روزے اپنی جگہ ساتھ۔ انہوں نے فرمایا کون سی آیتیں پڑھتے ہو؟ پہلا انہوں نے فرمایا میں سورہ یونس کی یہ آیت پڑھتا ہوں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، خیر پیدا کر دے تو کوئی روکنے والا ہے، اور اگر اللہ کسی کے لیے تکلیف پیدا کر دے تو رفع کرنے والا کوئی۔ پھر میں دوسرا میں 12ویں سپارے کی آیت پڑھتا ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ میں جتنی مخلوق زمین و آسمان کی ہے ان سب کی رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، تو مجھے پریشانی کیا ہے؟ میرا کام تو صرف محنت کرنا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ جتنے چپائے، وہ انسان تو بے شک بڑا سمجھدار ہے، وہ سارے چپائے، ان ساری مخلوق کی ذمہ داری رزق کی اللہ اکیلے کی۔ فرمانے لگے میں تیسری سورہ فاطر کی آیت پڑھتا ہوں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده۔ تو میں جو رحمت کا دروازہ اللہ کھول دیتا ہے کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ بند کر دے تو کوئی کھولنے والا نہیں۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والا۔ فرمانے لگے سورۃ طلاق کی ایک آیت کے میں ایک ٹکڑا پڑھتا ہوں، چوتھی بات، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، ان قریب اللہ تکلیف کے بعد آسانی کر دے، مجھے یقین ہے میرا اللہ اس تکلیف سے نجات دے دے گا۔ میں یہ آیت پڑھ لیتا ہوں۔ یہ جو آیت الکرسی ہے یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت، مفسرین کہتے ہیں اس سے عظمت والی کوئی اور آیت نہیں، اور یہ جو پڑھنے والا ہے اللہ اس کے لیے محافظ مقرر کر دے۔ تفسیر بیان القرآن میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی بصرے میں آیا، اس نے اہل شہر سے کہا بھائی میں نے ایک مکان کرائے پر لینا ہے، میں کھجور کا تاجر ہوں، مکان بہت بڑا ہو تاکہ میں اس میں رہائش بھی رکھوں، کھجور کا بھی سٹاک کر لوں، پھر میں وہاں سے آہستہ آہستہ کھجوریں اپنے ملک بھیجتا جاؤں۔ لوگوں نے کہا سیٹھ صاحب یہ بہت بڑی بلڈنگ ہے
اس میں بہت کھجوریں اسٹاک ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں ایک جن رہتا ہے تو وہ بڑا خطرناک جن ہے. اس صاحب نے کہا مجھے یہی مکان چاہیے جن والا ہے. وہ بیان القرآن والے لکھتے ہیں کہ جب وہ رات ایک کمرے میں چارپائی بچھائی، ابھی لیٹا ہی تھا کہ جن صاحب آ گئے. اس نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ. جن نے بھی پڑھنی شروع کر دی. جب یہ آخر میں پہنچا نا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، جن کو یہ نہیں آتی تھی اسی نے اسی پر رگڑا رکھا ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم. تو وہ لکھا ہے کہ اس کو خواب آئی کہ تو نے سب بہت علاقے کا سب سے بڑے جن کو راکھ کر دیا، جل کے خاک ہو گیا. یہ اس آیت الکرسی کی برکت. حضرات، اللہ رب العزت نے یہ ذکر اذکار اس لیے فرمائے ہیں ہمارے فائدے کے. سکون قلب اس سے، روزی کا سامان اس سے، روزی کی فراخی اسی سے، تکلیفوں کی نجات اسی سے. یہ سب چیزیں اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی. کوئی کرایہ نہیں، کوئی اس کی فیس نہیں، کوئی اس کی شرط نہیں، کوئی اوقات کی پابندی نہیں، کوئی وضو کی پابندی نہیں، اور نہ یہ لکھا ہوا ہے کتنا پڑھنا ہے، اتنے 100 750 دفعہ پڑھنا ہے. یہ سب خود ساختہ ہے. کئی دفعہ آتا ہے نا شب برات میں کہ 100 رکعت نماز پڑھی جائے، ہر رکعت میں 40 دفعہ قل هو اللہ احد. ایسا کوئی نہیں. کھلا پڑھو جتنا مرضی پڑھو، لیکن اللہ کو یاد کرو. جب تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ یاد کرے. اللہ یاد کرے تو کوئی تکلیف باقی رہ سکتی؟ جو اللہ کی یاد میں ہو، اللہ بادشاہ کی یاد میں، بہت خوش نصیب ہے جس کی زبان ذکر الہی سے تر ہو. مسلمان ویسے بھی بڑا ذکر کرتا ہے، خیال نہیں کبھی رکھا. آپ دیکھیں ڈیلی روٹین میں، عام باتوں میں کوئی آپ سے پوچھے کیا حال ہے، آپ کہتے ہیں الحمدللہ. یہ بھی ذکر. آپ کسی کو اندر آنے کے بسم اللہ اندر آ جائے. کوئی چیز دیکھی بڑی حیران کن، کہتے ہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی چیز بری دیکھی الیاذ باللہ. سارا دن ایسے کلمات منہ سے نکلتے رہتے. یہ اللہ کے نبی نے مومنوں کو مختلف اوقات میں یہ چیزیں سکھائی ہوئی، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اور ذکر بھی کرنا چاہیے. اسماء الحسنہ کا یہ جو کلمہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کو بڑا ہی پیار ہے. بخاری میں ہے 10 مرتبہ یہ پڑھ لینا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. تو میں سمندر کی جہاں کے جتنے گناہ ہوں وہ بھی معاف ہو جائے. تو کتنا زور لگتا ہے ان کلمات پر. بھائیو، اس مہینے میں اپنے آپ کو اپنی عادت بنا لو ذکر اذکار کی، تلاوت قرآن مجید کی، اور یہ جتنے مسنون ذکر ہیں وہ بھی. اس کا اتنا فائدہ ہے جس کا کوئی حساب نہیں. اللہ رب العزت آپ کو اور مجھے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.